بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جملہ اور مرکبات وغیرہ سے فارغ ہو کے اب شروع کیے تھے کچھ وہ الفاظ جو بار بار استعمال ہوتے ہیں اور جملے میں کچھ خاص معنی ایڈ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک تو اسماء اشارہ دیکھے تھے، اس میں قریب کے اسماء اشارہ، بعید کے، اور پھر جگہ کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ نوٹس میں نے کمپائل کر دیے تھے، وہ میں آج اپلوڈ کر لوں گا، اس کو دیکھ لیجئے گا تو۔ لیکن یہ باتیں ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ اسماء اشارہ ویسے مبنی ہیں، البتہ جن میں تثنیہ کا صیغہ ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر معرف باللام آ رہا ہے کوئی اسم، تو وہ اس کے ساتھ جملہ نہیں بناتا، وہ اس کا بدل ہوتا ہے، جیسے حاضل کتاب ہے، یہ کتاب۔ لیکن اگر معرف باللام نہیں ہوگا کوئی اسم تو وہ اس کی خبر بنے گا اور مکمل جملہ ہوگا، جیسے حاضہ کتاب۔ جبکہ اس میں علم کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اگر اس میں اشارہ کے بعد آ رہا ہے تو وہ خبر ہے، جیسے حاضہ حامد۔ لیکن اگر ہم اشارہ اس میں علم کی طرف کرنا چاہیں تو پھر ہم پہلے اس میں علم لاتے ہیں اور اشارہ بعد میں لاتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے اس کے بارے میں کی تھی، اشارے کے۔ پھر اسماء موصولہ ہم نے دیکھے تھے، جن میں من عاقل کے لیے، ما غیر عاقل کے لیے، اور الذی جو ہے وہ عاقل غیر عاقل سب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں تثنیہ کا لفظ الگ ہوتا ہے، واحد کا الگ اور جمع کا الگ۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسماء موصولہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں بھی تثنیہ کا صیغہ ہوگا وہ معرب ہوگا۔ وہ اگر مرفوع ہے تو الف کے ساتھ یوز ہوگا، اور اگر منصوب یا مجرور ہے تو یا کے ساتھ آئے گا۔ اور اس میں موصول کو استعمال کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو یا کسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو اس وقت یہ لاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ کنیکٹ کرتا ہے اپنے سے پہلے والے کسی اسم کو اپنے بعد والے کسی جملے سے۔ تو یہ بیچ میں کنیکٹر ہے، اس سے پہلے ایک اسم ہوگا اور اس کے بعد ہمیشہ جملہ ہوگا، اور جس جملے کے ذریعے یہ اپنے سے پہلے والے لفظ کو ڈیفائن کر رہا ہو تو اس جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ استفہام کے الفاظ دیکھے تھے۔ استفہام کے جو الفاظ ہیں ان میں دو الفاظ ہوتے ہیں جو حروف ہیں، ایک حمزہ ہے اور حل ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ یہ حمزہ اور حل دونوں تصدیق والے سوالات میں آتے ہیں، یعنی جب آپ کو کسی چیز کو کنفرم کرنا ہو، جیسے کیا تم عربی جانتے ہو، اب اس کا جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ تو جو یس نو کوسچنز ہوتے ہیں ان میں ہم حمزہ یا حل دونوں یوز کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ حروف ہیں۔ باقی جو ان کے علاوہ استفہامیہ الفاظ ہوتے ہیں وہ اسماء ہیں سب، اور وہ بھی ہم نے دیکھے تھے، جیسے من ہے، ما ہے، متا، ایانا، اینا، اس کی ڈیٹیل میں نے دی ہے، ایگزامپلس بھی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا جو اعراب ہے یہ بھی سب مبنی ہوتے ہیں اسماء استفہام، تو یہ بھی چاہے جملے میں کسی بھی جگہ یوز کیے جائیں، ان کا کوئی شکل ان کی بدلے گی نہیں۔ آخری جو ہم نے چیز پڑھی تھی وہ تھی ضمائر، اور ضمائر ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی تو یہ ڈینوٹ کرتی ہے متکلم کو، مخاطب کو، یا کسی تیسرے آدمی کو، یعنی بولنے والا اپنے لیے یا جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے لیے، یا جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اسے ریفر کرنے کے لیے وہ جو لفظ یوز کرتا ہے فار دا سیک آف ریفرنس، اسے ہم کہتے ہیں ضمیر۔ اور ضمائر جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اردو میں اور انگریزی میں بھی ان کے تین گروپس ہوتے ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی ضمائر، یا انگریزی میں ہم نے دیکھا تھا کہ نومینیٹو، ایکوزیٹو اور پوزیسو ہے۔ تو عربی میں ہم نے دیکھا تھا کہ تین کی بجائے کل پانچ ٹائپس بن جاتی ہیں ضمائر کی۔ اور اگر ایک تو تقسیم ہے متصل اور منفصل کی، کچھ جو ضمائر ہیں وہ دوسرے لفظ کے ساتھ ہمیشہ ملا کے ہی استعمال کی جاتی ہیں، آپ انہیں اکیلے استعمال نہیں کر سکتے، تو ان ضمائر کو متصل کہتے ہیں۔ اور وہ ضمائر جنہیں اکیلے بھی یوز کیا جا سکے، یعنی جنہیں کسی کے ساتھ جوائن کرنا ضروری نہ ہو، تو انہیں ہم ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ اور فردر پھر ضمائر متصلہ میں تین قسم کی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ یہ جو مرفوع، منصوب، مجرور والی تقسیم ہے یہ ان کے فنکشن یا رول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ ضمائر آپ کب یوز کر رہے ہیں اور وہ جملے میں آ کے کیا اسپیسیفک وہ میننگ دے رہے ہیں۔ تو متصل ضمائر جو ہیں وہ تین ہو سکتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، جبکہ منفصل ضمائر دو ہی ہوتی ہیں، مرفوع یا منصوب۔ ان میں میرا خیال ہے ہم پہلی جو تین ضمائر ہیں
ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کر لی تھی. ضمائر مرفوع متصلہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 11 لفظ ہوتے ہیں ٹوٹل. اور یہ جو ضمائر ہیں یہ متصل ہوتی ہیں فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور مرفوع ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ جب اٹیچ کی جاتی ہیں تو یہ دو ہی استعمالات ہیں ان کے. یا تو یہ فاعل کی حیثیت سے آئیں گی یا یہ نائب الفاعل ہوں گی. اور نائب الفاعل جو ہے وہ بھی جملے میں چونکہ اسینشیل ہوتا ہے تو اس کا اعراب بھی رفع ہے. فاعل کا اعراب بھی رفع ہے. تو اس لیے ہم یہ ضمائر جو بطور فاعل یا نائب فاعل استعمال کی جاتی ہیں انہیں ہم ضمائر مرفوع کہتے ہیں. نائب فاعل اگر کوئی ایکسپلین کرے گا کسے کہتے ہیں؟ سر جس کو فائل یار کی اس کو جگہ فائل لے کی آئے. جگہ استعمال کرتے جب فائل نہیں ہوتا. فاعل کب نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، مطلب بتایا آپ نے ٹھیک ہے کہ فاعل کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں جب فاعل نہیں ہوتا. میں تھوڑا مزید ایکسپلین کر دیں نا کہ فاعل کب نہیں آئے گا یا کب ہمیں اس نائب الفاعل استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ ہم کرتے ہیں جب فعل مجہول ہوتا ہے. اس فعل مجہول ہے نا جس میں فاعل نہیں آتا، فاعل ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اس میں، تو یا ہم فاعل کو مینشن نہیں کرتے. تو اس لیے فعل مجہول میں فاعل تو ہے نہیں. اس وقت جو مفعول ہوتا ہے اس مفعول کو ہی ہم پھر نائب الفاعل کہتے ہیں. وہ فاعل کا جو اعراب ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. تو اب ویسے مفعول آپ کو پتا ہے کہ جملے میں ضروری نہیں ہوتا، اس کے بغیر جملہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے گرامیٹیکلی. لیکن جب فاعل نہ ہو تو پھر ایٹ لیسٹ ہمیں فعل کے ساتھ کوئی ایک چیز تو چاہیے جملہ مکمل کرنے کو نا. تو وہی جو مفعول ہے پھر وہ اسینشیل ہو جاتا ہے فعل مجہول کے کیس میں، اور اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. تو خیر یہ ضمیر یا فاعل ہوتی ہے نائب الفاعل، اس لیے ضمیر مرفوع کہتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا 11 لفظ ہیں جو یہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں ہم نے فردر ڈویژن کی تھی کہ جو 3 ضمیریں ہیں واو الف یا یہ ساکن ضمائر ہیں، اور جو 8 ضمیریں ہیں یہ متحرک ہیں. متحرک ضمیر جب فعل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ایک تبدیلی ہوتی ہے فعل میں. وہ کیا ہے کوئی بتائے گا؟ جی، متحرک ضمائر جب ہم فعل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو فعل میں کیا تغیر آتا ہے؟ خیر، تو یہ جو 8 ضمائر ہیں جو متحرک ضمائر جنہیں ہم کہتے ہیں، انہیں آپ جب استعمال کریں گے فعل کے ساتھ تو فعل کا آخری حرف ساکن کریں گے. جبکہ جو یہ ہیں ساکن ضمائر ہیں اس میں اگر واو آپ اٹیچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہوگا، الف سے پہلے زبر، اور یا ساکن جو ہے اس سے پہلے زیر آئے گی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں کچھ ضمائر ہیں، یہ جو شروع کی 7 ضمیریں ہیں یہ مخصوص ہیں ماضی کے ساتھ. یہ صرف فعل ماضی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، مضارع میں اور امر میں نہیں آتی. اور ایک ضمیر جو یا ہے یہ مضارع اور امر کے ساتھ خاص ہے، یہ ماضی میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ضمائر 4 ہیں نون واو الف اور یا، یہ کامن ہے تمام افعال میں، یہ ماضی مضارع امر تینوں میں آتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس کے بعد دوسری ضمائر کا جو گروپ پڑھا تھا، یہ جو فعل کے صیغوں میں جو ڈائسیکشن ہے وہ کر کے میں نے یہاں بتایا تھا کہ فاعل کون ہے، فعل کے صیغے میں علامت مؤنث کی کون سی ہوتی ہے، اور فاعل ایگزیکٹلی کون سی ضمیر ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے گا. دوسرا ہم نے پڑھا تھا منصوب ضمائر، ضمائر منصوبہ متصلہ. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یا تو یہ متصل ہوتی ہیں فعل کے ساتھ جو ان کا زیادہ استعمال ہے کامن، اور دوسرا جو ان کا استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انا اور اس کی اخوات، یہ جو 6 حروف کے گروپ ہیں جنہیں ہم اخوات و انا کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آ سکتی ہیں. لیکن یہ اس کا سیکنڈری رول ہے. پرائمریلی یہ ہم یوز کرتے ہیں فعل کے ساتھ ہی. اور کیوں ہم اس کو فعل کے ساتھ لاتے ہیں تو کیا معنی یہ دیتا ہے؟ یا ہم اسے ضمیر منصوب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مفعول کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 12 الفاظ تھے جو ہم نے پڑھے تھے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، اننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. یا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ فعل کے ساتھ جب اٹیچ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی اٹیچ نہیں کر سکتے، چونکہ یا ساکن جو ہے متکلم والی اس سے پہلے ہمیشہ زیر آنی چاہیے.
تو آپ فعل کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ کریں گے تو فعل کا وزن خراب ہوگا، اس لیے ہم پھر آ، اس کے اور فعل کے درمیان ایک حرف لاتے ہیں جسے ہم نون الوقایا کہتے ہیں، جو نون آتا ہے اس نون پہ زیر دی جاتی ہے، تو فنکشنلی یعنی یہ لفظ نی بن جاتا ہے، اگرچہ اس میں جو اصل ضمیر ہے وہ یا ہی ہے، نون صرف وہ برج کر رہا ہے فعل کو اور اس ضمیر کو۔ اور دوسری چیز جو اہم ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم نے نا کے بارے میں دیکھا تھا، جو جمع متکلم کی ضمیر ہے، کہ نا فاعل کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور مفعول کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ہم نے اوپر ضمائر مرفوعہ میں بھی نا پڑھا تھا، فعل ماضی میں جمع متکلم کے لیے نا یوز کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فرق یہ ہوگا کہ اگر نا سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو پھر یہ نا فاعل ہوگا، یہ فاعل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، اور اگر نا سے پہلے والا حرف ساکن نہیں ہے تو پھر یہ نا مفعول کے لیے ہوگا، اور ہم نے اس کی کچھ ایگزامپلس دی تھی، جیسے جعلنا، تو ہم اس کے معنی لیں گے ہم نے بنایا، چونکہ نا سے پہلے والا حرف ساکن ہے، لیکن جعلنا اس کا مطلب ہوگا اس نے ہمیں بنایا، تو چونکہ یہاں پچھلا حرف ساکن نہیں ہے تو نا مفعول کے طور پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح خلق نا، ہم نے پیدا کیا، تو نا فاعل ہے یہاں پہ، خلقنا ادھر نا مفعول ہے چونکہ اس سے پہلے والا حرف ساکن نہیں ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، تو اس طرح سے ہم فرق کر سکتے ہیں نا میں، اس سے پچھلا اگر ساکن ہے تو یہ فاعل ہے، مگر نہ یہ مفعول کی ضمیر ہے۔ تیسرا جو ہم نے گروپ دیکھا تھا وہ ضمائر مجرورہ متصلہ ہیں، متصل یہ ہوتی ہیں یا تو حروف جر کے ساتھ یہ ضمائر متصل ہو کے آتی ہیں یا اسم کے ساتھ، ہی تو ان کے استعمالات ہیں، اور فنکشن کیا ہوگا، ایک تو وہی کہ حروف جر کے ساتھ ملیں گی تو وہی مجرور اسم کے طور پہ آئیں گی، یا دوسرا جو ان کا فنکشن ہے وہ یہ کہ مضاف الیہ کے طور پہ بھی یہ ضمائر آتی ہیں۔ یہ الفاظ وہی 12 ہیں جو ہم نے ابھی منصوبہ متصلہ میں دیکھے تھے، وہی الفاظ آ، مضاف الیہ کے طور پہ بھی آتے ہیں یا حروف جر کے ساتھ بھی آتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، تو یہ والی جو ضمائر ہیں اگر آپ ان کو فعل کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ نے انہیں مفعول کی طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے، جیسے اسے، انہیں، مجھے، ہمیں، یا تجھے، تمہیں، لیکن اگر آپ ان کو اسم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا دیکھیں تو آپ نے ان کو اضافی ضمائر کی طرح کا ترجمہ کرنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میرا، ہمارا، تیرا، تمہارا، اس کا، ان کا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ضمیر کس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے، اسم کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے تو مضاف الیہ ہے، اور اگر یہ ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے تو مفعول ہے۔ یہ وہ ضمائر ہیں جو ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے تھے۔ آج ہم نے اب ضمائر مرفوعہ منفصلہ اور منصوبہ منفصلہ دیکھنی ہے، تو متصل ضمائر تینوں ہو چکی تھیں، آج منفصل ضمائر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے؟ اچھا، سوال نہیں، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ بس مجھے ہی بولنا ہوگا، تو چلیں۔ ضمائر منفصل ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیر کسی اور لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کے نہیں آتی۔ ان میں جو پہلا گروپ ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ، مرفوعہ سے یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ والی جو ضمائر ہیں یہ جملے میں جس جگہ استعمال ہوں گی وہاں اگر کوئی بھی اسم آئے تو وہ مرفوع ہو، یعنی یہ جملے کا بیسک جو رکن ہے وہ ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ ضمائر مبتدا ہونی چاہیے یا خبر یا فاعل یا نائب الفاعل، لیکن فنکشنلی یہ ضمائر جب بھی آتی ہیں تو یہ ہمیشہ مبتدا کے طور پہ آتی ہیں، تو یہ چیز نوٹ کر لیں اپنے پاس، اسی لیے ہم انہیں ضمائر مرفوعہ کہتے ہیں۔ تو یہ ضمیر آئے گی جملہ اسمیہ میں تو ہمیشہ مبتدا کے طور پہ آئے گی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے، کبھی کبھار ہم ایسا کرتے ہیں کہ فعل میں جو فاعل کی ضمیر ہے، جو ضمیر متصل ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد تاکید کے لیے منفصل ضمیر بھی یوز کر لیتے ہیں، تو تاکید کے لیے بھی یہ سم ٹائمز آتی ہے، لیکن یہ استعمال اس کا بہت کم ہے، زیادہ جو عام استعمال ہے وہ یہی ہے کہ مبتدا کے طور پہ آئیں گی۔ یہ بھی 12 الفاظ ہوتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما،
انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. تو جو ریپیٹیشن ہے اس کو اگر ہم نہ کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل یہ 12 لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غائب کے جو الفاظ ہیں وہ ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہنڈا، 5 لفظ غائب کے اور 5 مخاطب کے ہوں گے. انتا، انتی، انتما، انتم، انتن. اور 2 لفظ متکلم کے، انا اور نحنو. تو یہ ضمائر مبتدا کی حیثیت سے آئیں گی تو ہم انہیں اردو میں بھی فاعلی ضمائر کی طرح ان کا ترجمہ کریں گے، جیسے میں، وہ، تم. مثال کے طور پہ ہوا تاجر، وہ تاجر ہے. ہما تاجران، وہ 2 لوگ تاجر ہیں. اور ہم تجار، وہ تاجر ہیں. تو یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. نیچے ان کی ترکیب بھی کی گئی ہے. تو یہ تمام جملہ اسمیہ ہیں اور ضمیر ان سب جملوں میں مبتدا کی حیثیت سے آئی ہے اور اس کے بعد خبر آ رہی ہے. اسی طرح ہی طبیبہ، ہما طبیبتان، ہن طبیبات. ٹھیک ہے کہ وہ عورت ڈاکٹر ہے، وہ 2 عورتیں ڈاکٹرز ہیں اور وہ طبیبات ہیں. زیادہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح انت مدرس، انتما مدرسان، انتم مدرسون. تم استاد ہو، تم 2 لوگ استاد ہو یا تم اساتذہ ہو سب. یہ بھی سیم ترکیب ہے. ہر جگہ یہاں ضمیر مبتدا کی حیثیت سے آ رہی ہے. انتی ذکیہ، تم ذہین ہو. انتما ذکیتان، تم 2 لڑکیاں ذہین ہو. اور انتن ذکیات، تم سب لڑکیاں ذہین ہو. اسی طرح انا جالس یا انا جالسہ، میں بیٹھا ہوا ہوں یا میں بیٹھی ہوں. اور نحن جالسان یا جالستان، کہ ہم 2 بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں. اور نحن جالسون یا جالسات، کہ ہم بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں. تو ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضمیر ہر جگہ پہ مبتدا کی حیثیت سے استعمال کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے ہم اس کو ضمیر مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو اس کا استعمال ہے وہ تاکید والا ہے. وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جیسے ہم کہیں کہ نصرتہ انا، کہ اب نصرتہ، اس میں تو فائل ہے بیسیکلی. میں نے مدد کی، ہو اس آدمی کی یا اس آدمی کو میں نے مدد دی. اس کے بعد اب سم ٹائمز تاکید کے لیے ضمیر ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ متصل ضمیر کے بعد منفصل ضمیر لاتے ہیں، لیکن وہ سیم ہونی چاہیے. جیسے یہاں مرفوع ہے نا متصل ضمیر، تو منفصل بھی مرفوع آئے گی. جیسے ہم نے بولا ابھی کہ نصرتہ انا، تو یہ ہوگا کہ ہاں میں نے اس کی مدد کی. تو تاکید کے لیے یوز کرتے ہیں سم ٹائمز. یہ اسی طرح مثال کے طور پہ اکتبت انت، تو کتبتا کا مطلب ہوتا ہے یعنی تم نے لکھا، اور تا اس میں فائل ہے بیسیکلی. لیکن سم ٹائمز ہم تاکید کے لیے انتا بھی لا سکتے ہیں، بعد میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا تم ہی نے لکھا ہے، یعنی تو کسی اور سے تو نہیں لکھوایا. تو اس سینس میں ہم تا اور انتا، تو انتا جو ہے وہ تاکید کے لیے یوز کرتے ہیں، جبکہ تا وہ فائل کی حیثیت سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سم ٹائمز فائل کی تاکید کے لیے بھی یہ ضمیر یوز کی جاتی ہے. ضمائر میں جو آخری کیٹیگری ہے وہ ہے ضمائر منصوبہ منفصلہ کی. اور منصوبہ انہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضمائر آتی ہیں فعل کے ساتھ مفعول کی حیثیت سے. یہ ضمائر مفعول کی حیثیت سے یوز کرتے ہیں، اور مفعول آپ کو پتہ ہے کہ جملے میں اضافی شے ہے، اسی لیے ہم اس کو منصوب لاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو ضمائر پھر مفعول کو ڈینوٹ کریں گی وہ ضمائر منصوب کہلائیں گی. تو آپ نے پہلے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں منصوب متصل ضمائر جو ہیں، جو فعل میں کے ساتھ لاتے ہیں مفعول کی حیثیت سے. اصول یہ ہے کہ آپ وہی ضمائر استعمال کرتے ہیں. مفعول کے لیے متصل ضمیر ہی استعمال کی جاتی ہے. منفصل ضمیر آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے. چونکہ اس میں قاعدہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو مفعول کے لیے ضمیر لانی ہو تو آپ متصل ضمیر ہی لائیں گے، انلیس کہ کوئی مجبوری ہو. اگر کسی وجہ سے متصل ضمیر نہ لائی جا سکے، جیسے فرض کریں کہ آپ کوئی حرف استثناء لاتے ہیں جیسے اللہ، تو اللہ استثناء کا لفظ ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی ضمیر یوز کرنی ہے مفعول کی، تو اب ظاہری بات ہے متصل ضمیر تو یوز نہیں کر سکتے، چونکہ متصل ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو کے آئے گی نا، کسی اور لفظ کے بعد نہیں آئے گی. تو ایسے کیسز میں جہاں اس طرح کی کوئی مجبوری ہو جائے، یا مثال کے طور پہ آپ نے 2 ضمیریں یوز کرنی ہو، جیسے کہ اس نے مجھے اور تمہیں
دونوں کو یہ کام دیا. تو اب یہاں دو ضمیریں ہیں, مجھے اور تمہیں. اب اس طرح کی جملوں میں ایک ضمیر تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ جائے گی, دوسری ضمیر واو کے بعد آئے گی, حرف عطف کے بعد. اب جو واو کے بعد ضمیر آ رہی ہے اس کو تو ظاہری بات ہے فعل کے ساتھ تو نہیں اٹیچ کر رہے نا, وہ ضمیر پھر الگ سے یوز کریں گے, وہ منفصل ضمیر وہاں لائیں گے. یا ہم سم ٹائمز جب مفعول کو فعل سے پہلے لانا ہو اس وقت بھی پھر متصل ضمیر نہیں لا سکتے, کیونکہ متصل ضمیر تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی, اس کے بعد اٹیچ ہوگی نا. تو اگر آپ مفعول کو پہلے لانا چاہیں کبھی فعل سے پہلے ایمفیسائز کرنے کے لیے, تو وہاں پہ پھر آپ منفصل ضمیر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مفعول کو ہم پہلے جو لاتے ہیں اس کو ہم حصر کہتے ہیں اپنی زبان میں, کہ حصر کے معنی پیدا کرنے کے لیے مفعول پہلے لایا جاتا ہے. اور حصر کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک شے کو ہائی لائٹ کرنا, اسے زیادہ اہمیت دینا یا فوکس میں لانا. ٹھیک ہے, تو یہ ضمائر مطلب مخصوص جگہوں پہ ہی آئیں گی, کامن نہیں ہے ان کا یوزیج. زیادہ تر آپ متصل ہی ضمیر یوز کرتے ہیں, جہاں متصل نہ لا سکیں یا جہاں آپ کو جان بوجھ کے مفعول کو فعل سے پہلے لانا ہو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ پھر منفصل ضمیر آتے ہیں. اس کے بھی 12 الفاظ ہوتے ہیں, اور بیسیکلی یہ وہی ضمیریں ہوتی ہیں اس میں جو کہ متصل والی ضمیریں ہیں, ہو, ہما, ہم. اس سے پہلے سے ایا کا لفظ اٹیچ کیا جاتا ہے, تو اس طرح سے یہ ضمائر کا ایک نیا گروپ بن جاتا ہے. اس میں میں پڑھ دیتا ہوں دفعہ, ایاہو, ایاہما, ایاہم. اسی طرح ایاہا, ایاہما, ایاہن. یہ جو غائب کی 6 ضمیریں میں نے پڑھی ہیں یہ وہی ہیں, ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا. لیکن ہم ان کو ایا کے ساتھ یوز کر رہے ہیں, تو ایاہو, ایاہما, ایاہم, اور ایاہا, ایاہما, ایاہن. تو ان کے معنی وہی ہوں گے, اس سے ان دونوں کو یا ان سب کو. اور مخاطب کی ضمیریں بھی ہیں, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکنہ. تو یہ بھی 5 لفظ بنتے ہیں, جو کہ ایاکما تو ریپیٹڈلی آ رہا ہے نا, تو اس کو ہم ایک دفعہ کاؤنٹ کریں گے. تو یہ استعمال ہوں گی جیسے تجھے یا تم دونوں کو یا تم سب کو, اور یا مجھے, اور ایانا ہم دونوں کو, اور ایانا ہم سب کو. تو یہ وہی ضمائر ہیں بیسیکلی, ہو, ہا, ہما, ہم, ہننا, کا, کی, کما, کم, کننا, یا, اتنا. ان ضمائر سے پہلے ایا صرف آپ یوز کرتے ہیں, اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں مجبوری ہو کہ متصل ضمیر یوز نہ کر سکیں تو آپ پھر منفصل منصوب ضمیر یوز کرتے ہیں. ایک جملے کی ہم ترکیب بھی دیکھ لیتے ہیں, جیسے ایاہو قابلتو, کہ اسے ہی ملا میں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اصل میں یہ جملہ ہے کہ قابلتو میں ملا, اور اصولی طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ قابلتو ہو, میں اس سے ملا یا میں نے اس سے ملاقات کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ اس پہ ایا کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور یہ ہم اگزامپل دیکھ رہے تھے کہ ایاہو قابلتو, اسے اسے ہی ملا ہوں میں. تو اصل میں یہ جملہ ہے سمپلی قابلتہ, کہ میں اسے ملا. اصولاً ہمیں مطلب یہی کہنا ہے کہ میں اسے ملا, قابلتہ. لیکن ہم یہاں ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے میں نے فرض کریں کہ کسی کو بتایا کہ جی میں فلاں آدمی سے ملا ہوں, اور اسے یقین نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تم کسی اور سے ملے ہو گے. پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں, ایاہو قابلتہ, اسے ہی ملا ہوں. تو یہاں بیسیکلی آپ ایمفسائز کر رہے ہیں اس کو, اسے ہم حصر کہتے ہیں. تو یہ زور دینے کے لیے مفعول کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے ہم پھر اس کو فعل سے پہلے لا رہے ہیں. اس صورت میں ہم منفصل ضمیر یوز کرتے ہیں. وگرنہ اگر سمپلی ہم یہ کہنا چاہیں کہ میں اسے ملا تو ہم قابلتہ بولیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایاہما احب, ان دونوں ہی کو میں چاہتا ہوں یا ان دونوں ہی سے میں محبت کرتا ہوں. اور اسی طرح ایاہم نصرت, انہی کی میں نے مدد کی ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان سبھی جملوں میں مفعول کو فوکس میں رکھا جا رہا ہے, اس لیے ہم اس کو مقدم رکھتے ہیں فعل پہ, اور منفصل ضمیر یوز کرتے ہیں متصل کی بجائے. جی کلیئر ہے یہاں تک؟ تو ضمائر کے 5 گروپس ہیں, ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں ساروں کو. اب لیکن آپ لوگ بولیں گے بھائی یہ یوں تو کلاس نہیں چلے گی نا,
हाँ, ये ज़रा बताइएगा, ये जो पहला ग्रुप है ज़माइर मरफूआ मुत्तसिलात, पहली बात ये कि ये ज़माइर किसके साथ अटैच होती हैं? जी सर आ रही है। हाँ तो बताइए ना, मतलब कुछ तो बताएं, ये ज़माइर किसके साथ अटैच होती हैं? ओ अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। वो आप सफ़र में हैं। हाँ, जो लोग मतलब बोल सकते हैं वो तो बात करें ना, ये जो फ्री हैं। मतलब मैं अगर यूं तो सिर्फ बोल के चला जाऊंगा तो वो अजीब ही, वो समझ नहीं आता कि चीज़ डिलीवर हुई भी है कि नहीं। तो कुछ तो इनपुट दें अपना, या इस पहलू से बता दें कि जो ज़माइर मरफूआ है ये मतलब यूजेज क्या है इनका। सर ये तौरे मुब्तदा आते हैं जुमले में। नहीं, मरफूआ मुत्तसिला। तो मुरक्कब इजाफी में फिर सर इसको यूज किया जाएगा। नहीं नहीं, तो मुरक्कब इजाफी तो मजरूर होता है ना, वो तो मुज़ाफ इलैह तो मजरूर होता है। वो तो जो आप मुरक्कब इजाफी वाला कह रहे हैं वो तो मुज़ाफ इलैह, तो ये वाली ज़मीरें होंगी ना, ज़माइर मजरूरा मुत्तसिला होंगी। राइट। ये कौन सी होती हैं जो मरफू मुत्तसिल हैं? ये वो है ना जो फाइल या नाइबुल फाइल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जी ना सर। ज़माइर मरफू मुत्तसिल। फेल के साथ मुत्तसिल होंगी, फाइल या नाइबुल फाइल की हैसियत से आएंगी, ठीक है। और कौन सी ज़मीर है? वही तू ना, ता ती तुमा तुम तुन्ना, नून निस्वा ना, वाव अलिफ और या, ये 11 ज़मीर है। दूसरा जो तो पढ़ा था मंसूब मुत्तसिल, ये किसके साथ मुत्तसिल होती हैं? ये भी फेल के साथ आती हैं, ठीक है। और इस्तेमाल क्या है, क्या मानी देंगी? नहीं, ये सब ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जी जी बताइए, प्लीज वकास। जी, ये मफूल की हैसियत से आएंगी, ज़माइर मंसूब मुत्तसिल जो है। और ये 12 ज़मीरें हैं, वही हु हुमा, हु हा हुमा हुमुन्ना, का की कुमा कुम कुन्ना, और या और ना। और मजरूर मुत्तसिल हैं जो हरफ जर के साथ आती हैं या इस्म के साथ मुत्तसिल होती हैं। और ये जब इस्म के साथ मुत्तसिल होंगी तो ये मुदाफ इलैह के तौर पे आएंगी। फिर मुनफसिल ज़मीरें दो हैं, मरफू मुनफसिल हैं जो मुब्तदा की हैसियत से आती हैं, जैसे हुआ हिया हुमा हुन्ना, अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, अना और नहनु। और मंसूबा मुनफसिला हैं जो मफूल की हैसियत से आती हैं और उस वक्त यूज़ की जाती हैं जब मुत्तसिल ज़मीर ना इस्तेमाल की जा सके। तो ये भी 12 हैं, इयाहू इयाहा इयाहुमा इयाहुम इयाहुन्ना, इयाका इयाकी इयाकुमा इयाकुम इयाकुन्ना, इयाया और इयाना। चलें, अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये ज़रा कीजिए। हम्म, जी कोमल, आप अब बताएं पहले। कोमल, आप सुन रही हैं? सर मैं सुन रही हूँ लेकिन यहाँ थोड़ा शोर है तो यहाँ सिग्नल नहीं है सर, बहुत कम है अच्छा सिग्नल। अच्छा, कम आ रहा है, सही। जी बीनिश, बीनिश शफकत। जी सर। हाँ जी, अच्छा ये बताइएगा, ये जो पहली आयत है, वरफाना लका जिक्र का, इसमें पहले जरा जी ये सर। बता। जी,
اس میں یہ بتا دیں کہ ضمیریں کون کون سی ہیں، پہلے تو ذرا وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں جو جو ضمیریں یوز ہو رہی ہیں اس آیت میں. سر بتائیے کوشچن ریپیٹ کریے گا. اس آیت میں ضمائر کون کون سی ہیں، یعنی کہاں کون کون سے لفظ ہیں جو ضمیر ہے، بیسیکلی پروناؤنس کون سے ہیں؟ سر نون لام اور کاف. نون ہے صرف کہ نون الف ہے؟ نون الف ٹھیک ہے، نا ہو گیا، پھر اور کاف اضافہ کاف، کا. ٹھیک ہے، پھر دو ہیں بس؟ جی سر. نہیں، دو ضمیریں یا دو لفظوں ہی میں یوز ہوئی ہیں؟ مطلب ایک تو آپ رفانہ والا نون الف کہہ رہی ہیں، نا جی رفانہ سر. میں جو نا ہے، کا کون سے والا آپ بتا رہی ہیں؟ لفظ پڑھیے گا ذرا. سر لکا لکا. لکا والا کاف ہے، بس یہ دو ہیں. جی سر. تو یہ جو آخری ہے ذکر کا، یہ والا ضمیر جی نہیں ہے؟ سر. سر یہ بھی ہے. یہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، تین ضمائر آ گئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے گا، جو پہلی ضمیر ہے نا، یہ کون سی ضمیر ہے، یعنی کس گروپ سے بلونگ کرتی ہے؟ سر یہ ضمیر مرفوع ہے. ضمیر مرفوع ہے، ٹھیک ہے. اور ہے یہ اس کا صیغہ کیا ہے، مخاطب، غائب، متکلم، کیا ہوگی؟ سر مخاطب ہے. مخاطب ہے؟ نہیں، سوچئے پھر دیکھیے ذرا. اچھا، آپ نے یہ تو بتایا کہ مرفوع ہے، یہ بھی بتا دیں متصل ہے کہ منفصل ہے یہ سر نا؟ ہم، منتصل ہے سر. متصل ہے، چونکہ وہ رفع کے ساتھ جڑ کے ہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ سوچیں یہ مخاطب نہیں ہے. اور کوئی بتائے گا جی کہ یہ صیغہ کون سے والا ہے؟ مطلب غائب ہے، مخاطب ہے کہ متکلم ہے؟ اچھا، وہ لگتا ہے وہ سردی کی وجہ سے نا کوئی بھی بول ہی نہیں پا رہا. سر یہ جو نون الف نا ہے یہ تو متکلم کی ضمیر ہے نا؟ جی، متکلم کی ضمیر ہے. اور واحد متکلم ہے کہ جمع متکلم؟ سر واحد متکلم. نہیں 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 جمع. ہاں، جمع متکلم ہے، ٹھیک ہے. نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ ضمیر اس جملے میں اس کا کیا ہے، فنکشن کیا ہے یا رول کیا ہے؟ مطلب یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، مضاف الیہ ہے، کس حیثیت سے آ رہی ہے؟ فائل ہے سر. فاعل ہے، بالکل ٹھیک. تو رفعنا کا مطلب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے بلند کیا. ہم نے بلند کیا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو لکا میں کاف ضمیر آ رہی ہے، یہ کون سی والی ضمیر ہے؟ سر حروف مرفوع، جارا. منصوب، مجرور؟ حرف جار، حرف جار کون سا یہاں پہ؟ لام. لام حرف جار ہے، بالکل ٹھیک. تو یہ کاف اس کا مطلب ہے مجرور ہے نا، اور مجرور متصل ہو گئی یہ ضمیر، ٹھیک ہے. اور صیغہ کون سا ہے، مطلب غائب، مخاطب، متکلم ہے، کیا ہے؟ یہ مخاطب. مخاطب. واحد ہے کہ جمع ہے، مذکر ہے کہ مؤنث؟ واحد سر. اور مذکر کے مؤنث؟ سر مذکر. واحد مذکر مخاطب ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا کریں گے، لکا؟ آپ کا. بالکل ٹھیک. نہیں، آپ آپ کا، ہاں آپ کا بھی سم ٹائمز ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آپ کے لیے. آپ کے لیے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو تیسری ضمیر ہے ذکر کا، یہ جو کا ہے یہ کون سی والی ضمیر ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور، کون سی ہے یہ؟ یہ مجرور ہے سر. مجرور ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی مجرور متصل، یعنی وہی یہ ایک ہی گروپ کی ہیں، لکا اور ذکر کا دونوں سیم گروپ ہے، اور ضمیر بھی سیم ہے، اس کا صیغہ بھی ایک ہی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوگا ذکر کا؟
آپ کا ذکر. آپ کا ذکر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اضافت میں آ رہی ہے یہ سب. ٹھیک ہے. نہیں ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. صحیح. میں آپ سے ابھی ڈاکومنٹ شیئر کروں گا ابھی کلاس کے بعد اسی طرح. تو اس میں یہ ضمائر کو آپ نے جیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اور جو ابھی جیسے ہم نے یہ ایک آیت کی ہے نا، اسی طرح آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. وہ مختلف جملے ہوں گے یا آیتیں ہوں گی، ان میں آپ نے ضمائر کو الگ کرنا ہوگا، ٹرانسلیٹ بھی پھر کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ اس کو صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ضمائر ایک جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت دفعہ ہم جملے کے معنی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو چلیں اچھی بات ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. السلام علیکم.